رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین الکہف الحسین وغیاث المستر المستکین ملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین ارواحنا وارواح العالمین لتراء بمقدمہ فداہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب صلوات علی محمد وآل محمد۔ اگر آپ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے کھنچ سکیں، اچھا کہ باہر کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کے آپ جگہ یہاں بنائیں، انشاءاللہ جنت میں خدا بند عالم آپ کے لیے جگہ بنائے گا انشاءاللہ۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں آپ حضرات۔ امام کی سلامتی کے لیے اور ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے ہم سب مل کے یہ دعا پڑھتے ہیں، پھر بات کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ ہم شیعہ ہیں اور ہمارے ایمان کی بنیاد غیب ہے۔ ہمارا سارا ایمان اور سارا عقیدہ غیب پر ہے، اور غیب تک ہماری کوئی رسائی نہیں ہے۔ ہم کسی کے کہنے سے غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم سب خدا کو مانتے ہیں، لیکن کسی ایک نے خدا کو دیکھا نہیں ہے۔ لیکن ہم خدا بند عالم کو اس کے اثرات سے مانگتے ہیں۔ اگر خدا نہ ہوتا تو یہ دنیا نہ ہوتی۔ ہم رسول کو مانتے ہیں اس لیے کہ ہمیں رسول کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، نہ دیکھا ہے اور نہ کبھی دیکھیں گے، لیکن ہم اس کے وجود پر پوری طرح یقین رکھتے ہیں کہ خدا موجود ہے۔ اس کے بعد ہم یقین رکھتے ہیں پیغمبر پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی ایک نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، لیکن پیغمبر وجود پہ یقین رکھتے نہیں رکھتے؟ کس بنا پر رکھتے ہیں؟ یہاں کوئی بیٹھا کہ جو کہتے ہو میں نے پیغمبر کو دیکھا ہو؟ نہیں دیکھا، لیکن ہم سب کے سب پیغمبر کے وجود پر
یقین رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ قرآن نے پیغمبر کا تذکرہ کیا، حدیث نے پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے، تو آیا ہم پیغمبر ہوئے رکھتے نہیں رکھتے؟ کچھ لوگوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا، لیکن ہم نے تو پیغمبر کو نہیں دیکھا نا۔ ہمارے لیے پیغمبر غائب ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن ہم پیغمبر کے وجود پر سارے مسلمان یقین رکھتے نہیں رکھتے؟ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، کسی ایک مسلمان نے اس وقت اپنی آنکھوں سے پیغمبر کو نہیں دیکھا، نہ ان کو دیکھا اور نہ ان کے معجزات کو دیکھا۔ کسی نے نہ ہاتھوں پر سنگریزوں کو تسبیح پڑھتے دیکھا، نہ کسی نے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، نہ کسی نے بقیہ سارے معجزات دیکھے۔ تو پیغمبر کا وجود بھی ہمارے لیے غائب ہے، اور پیغمبر کے معجزات بھی غائب ہے، لیکن ہم پیغمبر پر بھی یقین رکھتے ہیں اور پیغمبر کے معجزات پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور یقین ہم رکھتے ہیں قیامت پر۔ قیامت آنے والی ہے، کسی نے قیامت کو دیکھا ہے؟ لیکن یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کو قیامت پر یقین ہے، قیامت یقین نہیں ہے۔ کسی ایک نے اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھا نہیں، قیامت برپا کرتے تو دیکھا ہے، اور ہم یہ کام چھوٹے موٹے کرتے رہتے ہیں، کبھی باہر قیامت برپا کرتے ہیں، کبھی گھر میں قیامت برپا کرتے ہیں، لیکن اصلی قیامت کو ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں۔ یقین رکھتے نہیں رکھتے؟ کیوں رکھتے ہیں؟ قیامت یقین کیوں رکھتے ہیں؟ قرآن نے قیامت کے بارے میں کہا ہے۔ ہم صرف قیامت پر یقین نہیں رکھتے، تو آیا قیامت آنے والی ہے، ابھی تو قیامت آنے غائب ہے یا غائب نہیں ہے؟ وجود قیامت ہمارے لیے یقینی ہے یا نہیں؟ کوئی مسلمان ایسا ہے جو قیامت میں شک رکھتا ہو؟ لیکن کسی نے دیکھی ہے قیامت؟ نہیں دیکھی نا۔ کیوں یقین قیامت ہے؟ قرآن نے کہا یوم الآخر آنے والی ہے۔ ہم صرف قیامت پر یقین نہیں رکھتے، قیامت کے علاوہ پل صراط پر یقین رکھتے نہیں رکھتے؟ کیوں رکھتے ہیں؟ پیغمبر نے کہا پل صراط ہوگا۔ جنت پر یقین رکھتے نہیں رکھتے؟ کسی نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ کیوں یقین رکھتے ہیں؟ قرآن میں ہے۔ جنت کی تفصیلات پر یقین رکھتے ہیں، گھر اتنے بڑے ہوں گے، یاقوت کے ہوں گے، سونے کے ہوں گے، چاندی کے ہوں گے، ایسا فرش ہوگا، ایسی دیواریں ہوں گی۔ کیا ہم نے دیکھی ہے؟ حدیثوں پر ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے، لہذا جنت غائب ہونے کے بعد ہم جنت پر یقین رکھتے ہیں، اسی لیے عمل کرتے ہیں۔ جہنم کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن جہنم کے درکات، جہنم کے عذاب، جہنم کی سختیاں یقین رکھتے نہیں رکھتے؟ کسی نے دیکھا؟ تو نہ خدا کو کسی نے دیکھا اور نہ دیکھیں گے، پھر بھی ہم اس غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ آج تک ہم نے اس وقت کسی نے، موجودہ لوگوں نے کسی نے رسول کو نہیں دیکھا، لیکن رسول کے وجود پر یقین رکھتے نہیں رکھتے؟ ہم میں کسی نے قیامت کو نہیں دیکھا، لیکن قیامت کو مانتے نہیں مانتے؟ جنت کو نہیں دیکھا، مانتے نہیں مانتے؟
جہنم کو نہیں دیکھا. کیوں مانتے ہیں؟ کہ قرآن اور رسول نے کہا ہے. آپ غور کریں، ہم جنت کو اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے جنت کہی ہے اور رسول نے جنت بیان کی ہے. ہم جہنم پر اس لیے یقین رکھتے ہیں کہ قرآن میں جہنم کا تذکرہ ہے اور رسول نے جہنم کے بارے میں باتیں کی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا جب تک ہم جہنم کو نہیں دیکھ لیں گے نہیں مانیں گے. کوئی یہ نہیں کہتا ہم جب تک جنت کو نہیں دیکھ لیں گے نہیں مانیں گے. کوئی نہیں کہتا ہم جب تک قیامت کو نہیں دیکھ لیں گے نہیں مانیں گے. تو سارے غیب پر ایمان رکھتے بغیر دیکھے ہوئے، لیکن جب ہمارے امام کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے. بقیہ غیب پر ایمان رکھتے بغیر دیکھے ہوئے، جب امام کا مسئلہ آتا ہے کہتے جب تک نہیں دیکھیں گے نہیں مانگیں گے. ہم پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعت کو یہودیت نے ایجاد کیا، عبداللہ بن سبا نے ایجاد کیا. شیعت کا ایسا کوئی وجود نہیں ہے. یہ یہودیت نے، عیسائیت نے دوسروں کی خاطر شیعت کو ایجاد کیا ہے. یعنی ہمارا رشتہ یہودی سے ملتا ہے. آئیے ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر آج کا جھگڑا ہو جائے بھئی یہ رشتہ کسی سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، تو راستہ کیا ہے؟ ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ڈی این اے سے مل جاتا ہے کہ اس کا رشتہ کس سے مل رہا ہے. اگر ڈی این اے مل رہا ہے تو رشتہ داری ہے، ڈی این اے نہیں مل رہا ہے تو رشتہ داری ہی نہیں ہے. اب دیکھیے کہ دیکھنے پر یقین، دیکھنے پر ایمان کون رکھتا ہے اور کون غیب پر ایمان رکھتا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کون یہ کہتا ہے کہ ہم بغیر دیکھے ایمان نہیں لائیں گے، اور کون کہتا ہے غیب پر ایمان لی آئیں گے؟ جب جناب موسیٰ نے اللہ کا تذکرہ کیا تو یہودیوں نے کہا ہم اس وقت تک اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک دیکھ نہیں لیں گے. تو دیکھنے پر ایمان لانا یہودیوں کا ڈی این اے ہے، شیعوں کا ڈی این اے نہیں ہے. ہم اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک دیکھ نہیں لیں گے. تو یہ ڈی این اے کس کا ہے؟ تو جو اس ڈی این اے سے ملے اس کا رشتہ اس سے ملتا ہے. ہم غیب پر یقین رکھتے ہیں، اور اس غیب پر یقین رکھنے کے بعد جس طرح سے قرآن قیامت کے بارے میں کہہ رہا ہے، جنت کے بارے میں کہہ رہا ہے، اسی طرح سے قرآن ہمارے امام کے بارے میں کہہ رہا ہے. لیکن دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں، ذہن کو کھلا ہونا چاہیے. ذہن اسی وقت کھلے گا جب ذہن کو ولایت اہل بیت کی روشنی ملے گی. جب تک ولایت اہل بیت کی روشنی نہیں ملے گی ذہن کھلے ہونے کے باوجود اندھے رہیں گے. ہم اس غیب پر یقین رکھتے ہیں، پورا یقین رکھتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. ہم یقین رکھتے ہیں ہمارا امام اس وقت زندہ ہے، موجود ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بقیہ یہ کیوں نہیں مانتے؟ بقیہ امام کو مانتے تو ہیں، آئیں گے، پیدا ہوں گے،
آخری زمانے میں نکلیں گے، فی الحال نہیں ہے۔ یہ فی الحال کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ ابھی امام کے وجود کا انکار کیوں کر رہے ہیں کہ امام ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، انشاءاللہ پیدا ہوں گے، آخری زمانے میں آئیں گے، زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے، وہ ہوگا، لیکن ابھی امام موجود نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اگر اس وقت وہ امام مہدی کو مان لے تو امام مہدی کو ماننے کے بعد اس وقت جتنے بھی حکمراں ہیں سب کا انکار کرنا پڑے گا۔ بات ایک کے ماننے کی نہیں ہے، بقیہ سب کے انکار کی ہے۔ جب پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا تو وہ لوگ جو 365 کو مانتے تھے انہوں نے ایک کو کیوں نہیں مانا؟ 365 کو مانتے تھے، ایک اور کو مان لیتے۔ کہا ایک کو ماننے کا مسئلہ نہیں ہے، اس ایک ماننے کے بعد 365 کے انکار کا مسئلہ ہے۔ اگر 365 پلس ایک ہوتا تو ہم مان لیتے، لیکن ایک مائنس 365 ہے۔ تو اب مسئلہ یہ کہ اگر بقیہ سب کے ساتھ مہدی کو مان لیتے تو مہدی کے وجود پر یقین لے آتے۔ مہدی کو ماننے کا مطلب ہے بقیہ سب باطل پر ہے، اور جب موجودہ باطل پر ہیں تو یہ سلسلہ جہاں تک جائے گا سبھی تو باطل پر ہوتے نظر آئیں گے۔ اگر یہ سلسلہ کس سے ملے گا؟ اگر اس وقت آپ امام مہدی کو مان لیں کہ موجود ہیں تو مہدی کس کی نسل سے ہے؟ امام حسین کی۔ مہدی کس کی نسل سے ہے؟ جناب زہرا کی۔ تو اگر امام مہدی علیہ السلام کو مان لیں تو سلسلہ ان کا کس سے ملتا ہے؟ جناب زہرا سے، امام حسین سے۔ ان سلسلہ ملے گا امامت سے۔ تو اگر امام مہدی کو مان لے تو اس سلسلے کو بھی ماننا پڑے گا جو سلسلہ امام حسین سے مل رہا ہے، اور امام حسین سے امامت کا سلسلہ ملتا ہے، خلافت کا نہیں ملتا۔ صلوات بے پر محمد والو۔ اس وقت عقیدہ امام مہدی ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے، اور یہ دلیل اتنی مستحکم ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، لوگ اس لیے موجودہ کو نہیں مان رہے ہیں کہ موجودہ کو ماننے کا مطلب بقیہ سب کا انکار کرنا ہے، اور سب کے انکار کرنے کا بھی مسئلہ کم ہے۔ جو دوسرا بڑا گمبھیر مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح ہوگا وہی جنت میں جائے گا، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو جنت میں جانے کا امکان نہیں ہے۔ تو اگر عقیدہ امام مہدی کو مان لے تو سلسلہ غلط ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر سلسلہ غلط ہوگا تو جس نے اس غلط سلسلے پر موت کو قبول کیا ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو ایک کو اگر ہم مان لیں تو بقیہ کو ہم کو کہیں اور بھیجنا پڑے گا۔
اس لیے کہ حق پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اگر امام مہدی حق ہیں تو بقیہ سب حق ہیں. اور یہ اس وقت ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے. نہ صرف ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے، بلکہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے. میں چھوٹی چھوٹی باتیں سنوں آپ کے سامنے. اگر ایک آدمی آپ کے سامنے کئی باتیں بیان کرے اور ان باتوں میں ایک کوئی بات غلط نکل جائے، خدا نخواستہ، تو اس کی کتنی باتیں مشکوک ہوں گی؟ ایک یا سب؟ ایک آدمی نے آپ کے سامنے 100 باتیں بیان کی، ان 100 میں 99 ٹھیک تھی، ایک بات خدا نخواستہ غلط نکل گئی. تو اگر ایک بات غلط نکل گئی تو بقیہ ساری باتیں ڈاؤٹ میں آئیں گے نہیں آئیں گے؟ سب میں شک پیدا ہوگا نہیں پیدا ہوگا؟ سب پر سوالیہ نشان لگے گا نہیں لگے گا؟ اگر سچ ہونا ہے تو 100 کو سچ ہونا ہے. اگر ان 100 میں ایک بھی مشکوک نکل آئی تو بقیہ سب کا کام خراب ہے. آج ہمارا سارا دین پیغمبر کی حدیث پر ہے یا نہیں؟ ہم نماز کس کی بنا پر پڑھتے ہیں؟ روزہ کس کی بنا پر رکھتے ہیں؟ حج کس بنا پر کرتے ہیں؟ غیبت کیوں نہیں کرتے؟ جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ سچ کیوں بولتے ہیں؟ امانت داری کیوں کام لیتے ہیں؟ یہ سب کس کی بنا پر؟ پیغمبر بنا پر نہ. کہ اگر تم نے غیبت کی تو یہ عذاب ملے گا، پیغمبر نے فرمایا ہے. سچ بولے تو یہ ثواب ملے گا، نماز پڑھی تو یہ ملے گا، نماز نہیں پڑھی تو یہ ہوگا. یہ سب جو ہے کس کی بنیاد پر ہے؟ پیغمبر میں. اگر خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ کوئی ایک بات غلط نکل جائے تو کتنی باتیں مشکوک ہوں گی؟ ایک یا سب؟ کیا بتاتے ہیں؟ کچھ آگے سے بولے کچھ پیچھے سے بولے تاکہ میں بات آگے بڑھاؤں. صلوات میں محمد والے محمد. میرے خیال سے جب صلوات بھیجی جاتی ہے خالی آگے والوں پر ضروری ہے، پیچھے والوں پر ضرورت نہیں ہوتی صلوات بھیجنے کی. یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی نا؟ اگر ایک بات بھی غلط نکل گئی تو بقیہ ساری باتیں مشکوک ہوں گے نہیں ہوں گی؟ بات صحیح نا؟ پیچھے والے تائید کرتے نہیں کرتے؟ پیغمبر کی حدیث ہے جس کو سب نے نقل کیا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے، اور جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے. تو بات کیا ہے؟ کیا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ان کی شان کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے سے جدا کب تک؟ جب تک حوض کوثر میں مجھ سے ملاقات.
یعنی وفات رسول سے لے کر کے قیامت تک قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. حدیث پیغمبر ہے یا نہیں ہے کہ قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے وفات رسول سے لے کر کے صبح قیامت تک جدا نہیں ہو سکتے. اب میرا سوال یہ ہے، آج ہر گھر میں قرآن موجود ہے یا نہیں؟ موجود ہے یا نہیں؟ اور یہ اہل بیت کی فتح کون ہونا چاہیے؟ معصوم ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کے ساتھ معصوم رہ سکتا، غیر معصوم نہیں رہ سکتا. تو اگر آج قرآن موجود ہے تو کسی بھی اہل بیت کے فرد کو معصوم ہونا رہنا چاہیے. اب آپ بتائیے کہ وہ لوگ جو اس وقت کسی معصوم امام کے قائل نہیں ہیں، وہ اس حدیث کو کیسے صحیح قرار دیں گے؟ کہ قرآن تو موجود ہے لیکن کوئی معصوم رہبر موجود نہیں. اگر نہیں موجود ہے تو قرآن اور اہل بیت میں جدائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ قرآن اہل بیت جدائی ہوئی نہیں ہوئی؟ اگر جدائی ہوئی تو حدیث پیغمبر مشکوک ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یعنی جب تک قرآن اہل بیت بھی رہیں گے. اب اگر اس وقت اہل بیت کی کوئی فرد نہیں ہے تو قرآن ہے اور اہل بیت نہیں ہے، تو جدا ہوئے نہیں جدا ہوئے؟ اگر جدا ہو گئے تو حدیث پیغمبر کیا ہوئی؟ مشکوک ہوئی نہیں ہوئی؟ اگر ایک حدیث مشکوک ہوئی تو بقیہ رسالت مشکوک ہوگی نہیں ہوگی؟ ہم امام مہدی پر عقیدہ رکھ کر کے رسول کی رسالت کو بچا رہے ہیں، اور وہ امام کا انکار کر کے رسول کی رسالت کو مشکوک کر رہے ہیں. آج اگر قرآن ہے تو ایک اہل بیت کی فرد ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ وہ کہاں ہے؟ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے معصوم رہبر جناب موسیٰ پر ختم کر دیا، عیسائیوں نے معصوم رہبر جناب عیسیٰ پر ختم کر دیا، مسلمانوں نے معصوم رہبر رسول اللہ پر ختم کر دیا. یعنی جو عصمت کا سلسلہ جناب آدم سے چلا تھا وہ مسلمانوں نے رسول اللہ پر ختم کر دیا. اب فی الحال کوئی معصوم رہبر نہیں ہے، اور جب معصوم رہبر نہ ہو تو بھٹکنے کے چانسز ہیں یا نہیں؟ اور اگر معصوم رہبر ہو تو بھٹکنے کے امکانات کب ہیں؟ اس لیے آپ غور کریں کہ آج اکیلے ہم ہیں کہ جو ایسی امامت کے قائل ہیں اور ایسی رہبری کے قائل ہیں کہ جو آدم سے چلی تھی آج تک ویسے ہی باقی ہے. اور ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے ایک صلوات بھی محمد و آل محمد. آپ کے یہاں یہ لائٹ جل رہی ہے، ایک پاور ہاؤس ہے جہاں سے لائٹ سپلائی ہو رہی ہے. اگر یہ لائٹ آپ نے اپنے کیا بہت عمدہ قسم کی لگائی، بہترین کمپنی کی لگائی،
لیکن اگر آپ کا کنیکشن پاور ہاؤس سے نہیں ہے تو کتنی جلے گی؟ آپ نے عمدہ قسم کی لگائی، بہترین کمپنی کی لا کے لگائی، لیکن کنیکشن آپ کا پاور ہاؤس سے نہیں ہے تو کتنی جلے گی؟ لیکن ایک غریب نے اپنے جھوپڑ پٹی میں ایک چھوٹا سا بلب لٹکا لیا ہے، لیکن اس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے ہے، تو روشنی کس کے کیا ہوگی؟ جن لوگوں نے رسول کے بعد رہبری ختم کر دی، انہوں نے ہدایت کے پاور ہاؤس سے رابطہ ٹوٹ دیا۔ جنہوں نے امامت کو مانا، ہم جھوپڑے میں صحیح، ٹوٹا بلب صحیح، لیکن امامت کے پاور ہاؤس سے رابطہ تو رکھتے ہیں۔ ہمارا کنیکشن تو برقرار ہے۔ مسئلہ بڑی لائٹ کا نہیں ہے، اگر ٹمٹما بھی رہا ہے تو رابطے کا پتہ دے رہا ہے۔ کتنا کمزور صحیح، لیکن رابطے کا پتہ دے رہا ہے۔ اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو فساد ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے تو امن ہوتا ہے۔ اسی لیے جن کا رہبر سے رابطہ نہیں ہے وہاں دہشت گردی ہے۔ اور جن کا رہبر سے رابطہ ہے وہاں دہشت گرد نہیں ہے۔ اس لیے کہ امامت کا اجالا ان کو دہشت گردی کے راستے پر چلنے سے روک رہا ہے۔ ہم ہیں کسی رہبر سے وابستہ، ہم یتیم نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم بے سہارا نہیں ہیں، اور اس پوری دنیا میں اکیلے ہم ہیں جو اپنے سر پر باپ رکھتے ہیں۔ ساری دنیا یتیم ہے۔ وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہم اپنے سر پر اپنا امام رکھتے ہیں۔ ہم اپنے سر پر اور ایسا امام رکھتے ہیں جو ہماری باتوں سے باخبر ہے۔ ہماری ایک پلک بھی جو چپکتی ہے ہمارے امام کو اس کا علم ہے۔ بڑی بڑی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں فرماتے ہیں تمہاری کوئی خبر ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، تمہاری کوئی بات ہمارے سے غافل نہیں ہے، ہم تمہاری ہر چیز کو جانتے ہیں، اور جس چیز نے ہم کو تم سے دور کر دیا ہے اور ہماری ملاقات سے تم کو محروم کر دیا ہے، وہ تمہاری طرف سے ملنے والی وہ خبریں ہیں جس کے تم سے توقع نہیں تھی۔ جس سے تمہارے بزرگ کنارہ کشی اختیار کرتے تھے اور تم ان مسئلوں میں گرفتار ہو۔ امام کی جو توقیع ہے، اس توقیع میں امام کو شکایت کیا ہے؟ امام کو شکایت یہ نہیں کہ تم نمازیں نہیں پڑھتے، تم روزے نہیں رکھتے، امام کو شکایت یہ کہ تم ایک نہیں ہو اور ہم بٹے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آج ہم باقی ہیں تو کسی کی بنا پر باقی ہیں۔ میں چھوٹی سی بات عرض کروں، لیکن اگر آپ سننے کی تیاری تو ایک زندہ صلوات ہوئے محمد و آل محمد پر۔
آپ اس امام کی عنایت کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ محسوس کریں گے کہ امام واقعی ہمارے حق میں ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے. ایک ماں سے باپ سے زیادہ امام ہمارے حق میں مہربان ہے اور ہماری حفاظت کر رہے ہیں. آپ نے قصے سنے ہوں گے کہ فلاں آدمی کا ایک بڑا گھر تھا اور صاحب ایک زمانہ تھا جب بڑے گھر میں رہتے تھے. اب یہ گھر چھوٹے چھوٹے کمروں میں بٹ گیا, دیواریں کھڑی ہو گئیں. ایک فلیٹ پہ رہتے تھے, پہلے ایک کچن تھا, اب کئی کچن اس کے اندر بن گئے. ڈفرینسز ہو گئے, اختلافات ہو گئے. تو کیوں اختلافات ہوئے؟ کہ بھائی یہ بھائی تھے, ان لوگوں کا مزاج ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملا. میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے, آیا یہ بھائیوں کا مزاج ابھی ابھی بدلا یہ پہلے سے تھا؟ یہ بھائیوں میں ڈفرینسز ابھی تھے یا پہلے سے تھے؟ کچھ آپ بولے کچھ ہم بولے. پہلے سے تھے نہیں تھے؟ ایک پڑھا لکھا ایک کم پڑھا لکھا, ایک غسور ایک کم غسور, ایک میں برداشت کی طاقت زیادہ ایک برداشت کی طاقت کم. لیکن یہ ڈفرینس کے باوجود, اختلاف مزاج کے باوجود, جب تک باپ تھے دیواریں نہیں اٹھی تھی نا. جب تک باپ موجود تھا دیواریں نہیں اٹھی تھیں. کہ کب سے؟ کہیں بھیا جب سے اب والد کا انتقال ہوا, وہ لڑائی وہ جھگڑا کہ وہ اختلافات کی دیواریں ہوئیں. تو دیواریں کب اٹھی؟ والد کے انتقال کے بعد. جب تک والد موجود تھے ڈفرینسز کے باوجود, اختلافات کے باوجود دیواریں نہیں اٹھی تھی. باپ کا وجود سبب تھا یہ پوری خاندان ایک رہے. تو اگر جب باپ موجود ہوتا ہے تو ڈفرینسز کے باوجود مکان نہیں بٹتا, خاندان تقسیم نہیں ہوتا. ڈفرینسز ہوتے ہیں لیکن باپ سنبھال کر کے رکھتا ہے. اب میں چھوٹی سی بات کروں, آج ہمارے میں ڈفرینسز ہیں یا نہیں؟ انجمنیں بنی یا نہیں؟ ادارے بنے یا نہیں؟ مقدمات چلے یا نہیں؟ روزانہ ڈفرینسز بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں؟ ان ڈفرینسز کے باوجود ہمارا بحیثیت قوم باقی رہنا کسی باپ کے وجود کی دلیل ہے. اتنے اختلاف کے باوجود روزانہ نئی انجمن بنتی نہیں بنتی. یہ اس سے ٹکرا رہی ہے, وہ اس سے ٹکرا رہی ہے. جلوس اٹھتا ہے امام حسین کا, جھگڑا ہوتا ہے انجمنوں کا. علم ابو الفضل عباس کا ہے, جب تک سجایا نہیں گیا ہے. جب سجا لیا گیا تو انجمن کا ہے. ہمارا اس کیسے رکے گا؟ تو ڈفرینس کس میں ہو رہا ہے؟ آپس ہو رہا نہیں ہو رہا ہے, اور روزانہ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا ہے. پہلے کم ہوتا تھا, اب زیادہ ہو رہا ہے. پہلے مسجدوں میں نمازی کم تھے لیکن جھگڑے کم تھے. پہلے کربلا جانے والے کم تھے, جھگڑے کم تھے. عمرے پہ جانے والے کم تھے, جھگڑے کم تھے. اب تو روزانہ لوگ جا رہے ہیں, اور جانے والوں کو مسئلہ نہیں ہے. اگر جانے کے بعد جھگڑے کم کر کے آئیں تو اس کا مطلب اسپتال سے ٹھیک ہو کر رہے ہیں. اور اگر وہی مرض لے کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب اسپتال نہیں جا رہے ہیں, کہیں اور جا رہے ہیں.
تو اس ڈیفرنس کے باوجود ہمارا بحیثیت قوم باقی رہنا، نہ صرف بحیثیت قوم باقی رہنا بلکہ عزت دار قوم باقی رہنا۔ آپ اور نہ ہمارے پاس کوئی ایم ایل اے ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایم پی ہے، نہ کوئی منسٹر ہے، نہ آفس میں ہمارا کوئی آفیسر ہے، نہ ہمارے پاس پیسے ہیں، کچھ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی پولیس ریکارڈ میں ہم پرامن قوم ہیں یا نہیں؟ ہم ایریے کے شریف آدمی ہیں یا نہیں؟ تو یہ کون ہمیں شریف لکھوا رہا ہے؟ کوئی دردمند باپ ہے جو ہمارا خیال رکھے ہوئے ہے۔ اگر آج یہ باپ زندہ نہ ہوتا تو ہم بحیثیت قوم باقی نہیں رہتے۔ اور باپ کا کام ہے خون جگر پینا اور بچوں کو سنبھال کے رکھنا۔ لیکن ایک بات عرض کر کے بات دھیرے تمام کروں، اور یہ بات آپ تک اگر پہنچ جائے تو بہت اچھی ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کا برتھ ڈے منا رہے ہو اور بڑے اہتمام سے منا رہے ہو تو آپ چاہتے ہی نہیں چاہتے کہ برتھ ڈے پارٹی میں آپ کا بیٹا موجود ہو؟ جب آپ سجا لیتے ہیں دسترخوان چیزیں اور ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں تو بچہ چاہتے نہیں چاہتے؟ اگر وہ موجود نہ ہو تو آپ کو برتھ ڈے پارٹی کیسے لگتی ہے؟ سونی سونی لگتی نہیں لگتی؟ اچھی نہیں لگتی نا؟ تو آج ہم بھی کسی کے روز ولادت منا رہے نہیں منا رہے؟ کیا غیبت میں رہنے کو ہم کو یہ اچھا لگتا ہے؟ جس کو منا رہے اس کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اور وہ کیوں نہیں آ پا رہا ہے؟ آپ غور کریں، باپ کے دل میں بیٹے سے ملنے کی تمنا زیادہ ہوتی ہے بیٹے کے دل میں؟ آپ بہت سے لوگ ہوں گے جن کے بچے دوسرے شہروں میں ہوں گے، دوسرے ملکوں میں ہوں گے، اگر بچے کا فون نہیں آتا تو باپ میں تڑپ زیادہ ہوتی ہے بیٹے میں؟ انتظار فون کا کس کو رہتا ہے؟ باپ کو رہتا ہے نا؟ تو اگر باپ کو زیادہ ملنے کی تڑپ ہے تو کیا ہمارے باپ کو، ہمارے امام کو ہم سے ملنے کی تڑپ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا؟ اگر وہ نہیں آ پا رہا ہے، کبھی یہ سوچے ہم نے کیا کیا جو نہیں آ پا رہا؟ کبھی سوچو تو صحیح، کتنا رحیم، اتنا کریم، اتنا رؤوف، اتنا مہربان، جو ہمارے نماز شب میں دعا کرتا، ہم کو سنبھال کے رکھے ہوئے، سب کچھ رکھے ہوئے ہے، لیکن آج اپنا تعارف کیوں نہیں کرا رہا؟ ہم سے کون سی غلطی ہوئی؟ ہم نے کون سی خطائیں کی ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے کہ وہ دل چاہنے کے بعد ہمارے درمیان نہیں آ رہا ہے؟ کبھی ہم سوچے تو صحیح، ہم سب کی آواز سنتے نہیں سنتے تو ان کی آواز، سب کو دیکھ رہے نہیں دیکھتے تو ان کو، سب سے ملاقات کر رہے نہیں ملاقات کر پاتے تو ان سے، ہم نے کیا کیا ہے؟ بس عزیز دوستو، وہ کریم ہے، ان کی بارگاہ میں ہم کو جانا ہے۔ اگر یہ بات آپ تک پہنچ جائے میں شکر خدا ادا کروں۔ جناب یوسف کے بھائی اور جناب یوسف کتنی مرتبہ ملاقات کی؟
قرآن کے اعتبار سے کئی مرتبہ جناب یوسف کے بھائی جناب یوسف کے پاس گئے، لیکن جناب یوسف کو پہچان نہیں پائے۔ کیوں نہیں پہچان پائے؟ انہوں نے یوسف کو قیدی بنا کے بیچا، کنویں میں ڈالا، چوری کا الزام لگایا۔ جناب یوسف سامنے ہونے کے باوجود یہ بھائی جناب یوسف کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ لیکن جب جناب یوسف نے ایک ان سے فرمایا، تم کو معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی یوسف ہیں؟ کہ میں ہی یوسف ہوں۔ ان بھائیوں نے ادھر جناب یوسف کو دیکھا، کیا کہا؟ کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا خاطئین، قسم خدا کہ اللہ نے آپ کو برتری دی ہے اور ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں۔ ادھر بھائیوں نے اپنی خطاؤں کا اعتراف کیا، ادھر جناب یوسف نے کہا میں نے تم کو معاف کر دیا۔ عزیزو، صبح ہوگی، سورج نکلے گا، صبح کا وقت ہوگا۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ آج نماز صبح کے بعد آپ اپنی زبان میں کہیے، اے یوسف زہرا، ہم نے غلطی کی، ہمیں معاف کر دیں۔ زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے یوسف زہرا، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ آپ یقین جانیے وہ اتنا کریم ہے کہ اس کے دل میں وہی دل ہے جو حسین کے دل میں حر کو معاف کرنے والا تھا۔ وہ حسین کا بیٹا ہے، حسین جیسا دل رکھتا ہے۔ آئیے صبح کے وقت جیسا حر لشکر سے نکل کے آیا تھا، ہم بھی گناہوں کے لشکر سے نکلے، غفلتوں کے بادلوں سے نکلے، اور سر جھکائے ہوئے زہرا کے لال پر آ کے کہیں، فرزند رسول، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ ہم غلطی ہے، ہم نے آپ کو بہت ستایا ہے، ہم نے آپ کو بہت رلایا ہے، ہم نے اپنے اختلاف سے آپ کے دل کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، لیکن کیا ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ایک 2 منٹ کے لیے اپنے امام سے رابطہ کریں، آنکھوں میں آنسو لائیں اور کہیں ابن زہرا ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ آپ دیکھیے کریم کی نظر ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ اپنے کو بنانے کی کوشش کریں آپ، اور دیکھیے کبھی بھی ان شیطانی وسروں میں مت آئیے کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، کہاں امام ہم کو معاف کریں گے، ہمارے صورت اس لائق نہیں ہے، چہرہ لائق نہیں، ہم امام کے پاس جانے کے لائق نہیں ہیں، کہاں ہم، کہاں امام۔ ان خطاؤں کو، ان وسوسوں کو نکال کے باہر کیجیے۔ عزیزان گرامی، اگر ایک بیٹا اپنے باپ کے گھر سے نکل جائے، بگڑ جائے، خراب ہو جائے، بری عادتوں میں گرفتار ہو جائے، ہر طرح کے الٹے سیدھے کام کر لے جائے، ایک مدت تک گناہوں میں ڈوبا رہے، ایک مدت کے بعد اس کو خیال آئے مجھے باپ کے گھر جانا چاہیے، رات کا وقت ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پیر میں گر سے اٹے ہوئے ہیں، بال بڑھے ہوئے ہیں، ناخن میں گندگی لگی ہوئی ہے، پوری طرح سے کثیف، رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، اندھیرے میں باپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ بابا میں آیا ہوں۔
وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، باپ دروازہ کھولتا ہے اور بیٹا پوچھتا ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ سچ بتائیں، باپ دروازہ کھولے گا یا بند کرے گا؟ یہ بیٹا جو ہر طرح کے گناہوں میں ملوث ہے، ہر طرح کی خرابیوں کے ساتھ آیا ہے، جبکہ بابا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کچھ کہے گا نہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، شرمندگی پورے وجود پر طاری ہے۔ باپ نکالے گا، دروازے میں بلائے گا، باپ بلائے گا نا۔ اگر معمولی باپ ایسے بیٹے کو بلا سکتا ہے تو امام وقت اپنے گناہگاروں کو رد نہیں کریں گے۔ ایک دروازہ کھٹکھٹائے تو صحیح، ہم آپ کے دروازے پر آئے ہیں، گناہوں کو لے کے آئے ہیں، خطاؤں کو لے کے آئے ہیں، لیکن زہرا کے لال اصغر کا واسطہ لے کے آئے ہیں، عباس کے ٹوٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ لے کے آئے ہیں، اکبر کے سینے کا واسطہ لے کے آئے ہیں۔ آپ یقین جانیے زہرا کا لال آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ بس میری گزارش یہ کہ جب صبح ہو تو ایک سلام اپنے امام وقت کو کریں اور کہ مولا یہ گناہگار آپ کے دروازے پر آیا ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے، مجھے اپنے دروازے سے دور مت کیجیے گا، زہرا کا واسطہ دیجیے۔ دیکھیے غلطی نہیں ہوتی، بس میری دعا یہی ہے کہ صبح کے وقت ایک سلام امام کو کریں، اور یہ اپنی عادت ڈال لیں آج سے کہ ہم نماز صبح کے بعد اپنی زبان میں ایک سلام اپنے امام کو ضرور کریں گے۔ عادت ڈال لیں اپنی زبان میں، امام آپ پر میرا سلام، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ عزیزو، یہ تھوڑا سا سلام بھی ہمارے رابطوں کو ہمارے امام سے برقرار رکھے گا۔ ہم اپنے امام کو بھلائیں نہیں، بلکہ روزانہ نماز صبح کے بعد ایک چھوٹا سا سلام اپنے امام سے کریں، تاکہ ہمارا رابطہ اس مرکز ہدایت سے برقرار رہے، اور یہی رابطہ کل ہماری نجات کا سبب بنے گا۔ خدا ہم سب کو بہترین توفیق عطا فرمائے اور یہ سال کو ظہور کا سال قرار فرمائے، اور ہم سب کو امام کے لیے بہترین دعا کرنے کی توفیقات عنایت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔